بسم اللہ الرحمن الرحیم باب شہر عید لا ینقصانی۔ یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان اور ذوالحجہ لا ینقصان، یہ دونوں ناقص نہیں ہوتے۔ عید کا ایک مہینہ ذوالحجہ ہے اور ایک مہینہ رمضان۔ اب رہا یہ کہ عید تو شوال کے پہلے دن ہوتی ہے، رمضان میں نہیں، تو رمضان کو عید کا دن کہنا صحیح کیسے ہوگا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کبھی شوال کا چاند رمضان کے آخر دن میں دن باقی رہتے ہوئے نکل آتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کو رمضان کو عید کا مہینہ کہا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عید بالکل روزے سے قریب ہے، کہ رمضان کا روزہ ختم اور عید شروع، اس اعتبار سے اہل عرب عید کی نسبت کر دیتی ہیں ماہ رمضان جو ماہ صیام ہے اس کی جانب۔ باب قائم کیا شہر عید لا ینقصان، عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے۔ تو اب اس جملے کا معنی بعض علماء نے یہ بتایا کہ دونوں حکم میں ناقص نہیں ہوتے، اگرچہ عدد حساب میں ناقص ہوں۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اکثر ایسا ہوگا کہ رمضان اور ذوالحجہ کا چاند دونوں کا 29 کا نہیں ہوگا، اکثر ایسا ہوگا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کے عمل کی فضیلت رمضان کی فضیلت سے کمتر نہیں ہے اجر و ثواب میں۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ عید کے دونوں مہینے فضائل میں ناقص نہیں ہے، اس لیے کہ ذی الحجہ کے 10 دن فضیلت میں رمضان کے مہینے کی طرح ہیں۔ اور امام طحاوی نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ناقص نہیں ہیں اگرچہ 29 دن کے ہوں، بلکہ دونوں کامل ہیں، اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزے ہیں اور ذوالحجہ میں حج ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق یعنی ابن سوید عن عبد الرحمن ابن ابی بکر عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحویل سند۔ وحدثنی مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال اخبرنی عبد الرحمن ابن ابی بکر عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شہران لا ینقصان شہر عید رمضان و ذوالحجہ
حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کی تخریج دو طریق سے کی ہے۔ پہلا طریق عن مسدد عن معتمر ابن سلیمان بصری عن اسحاق ابن سوید عدوی عن عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن ابیہ ابی بکرہ۔ دوسرا طریق ہے عن مسدد عن معتمر عن خالد الحذا عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ الی آخرہ۔ عبد الرحمن ابن ابی بکرہ بصرہ آباد ہونے کے بعد بصرے میں سب سے پہلے جس بچے کی پیدائش ہوئی وہ یہی عبد الرحمن بن ابی بکرہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی معتمر نے، انہوں نے کہا کہ میں نے اسحاق ابن سوید کو سنا، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بکرہ سے جن کا نام ہے نفع، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ طویل سند کے بعد بھی حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہرانی لا ینقصانی، دو مہینے ہیں جو ناقص نہیں ہوتے، عید کے دو مہینے، رمضان اور ذی الحجہ کے مہینے، بلکہ اگرچہ ان کی گنتی تعداد میں کم ہو جائے، 29 کے ہو جائے، لیکن یہ اپنی خصوصیت اور فضل و کمال کی وجہ سے ناقص نہیں ہوتے، بلکہ رمضان میں روزے ہیں تو ذی الحجہ میں حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں روزہ فرض ہونے کے بعد 9 رمضان پائے، جن میں 2 رمضان کے مہینے 30 دن کے تھے اور 7 رمضان 29 کے تھے۔ باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا نکتب ولا نحسب۔ یہ باب اس بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم لوگ حساب کتاب نہیں کرتے، ہم لوگ حساب کتاب نہیں کرتے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الاسود ابن قیس قال حدثنا سعید بن عمرو انه سمع ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انا امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر کذا او کذا، یعنی مرتن 29 ومرتن 30۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث آدم سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے اسود ابن قیس سے، اسود ابن قیس ابو قیس بجلی کوفی تابعی ہیں، اور سعید ابن عمرو ابن سعید ابن عاص اموی یہ بھی تابعی ہیں، تو اس میں روایت التابعی عن التابعی ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ
کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسود ابن قیس نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عمر نے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، امہ کا معنی جماعت، جیسے امة من الناس یسقون، اور امت کا معنی وہ مرد جو دین میں دین برحق پر قائم ہو، جیسے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ امیہ یہ نسبت ہے کی طرف، مراد امت سے امت عرب ہے، تو معنی یہ ہوگا انا امۃ امیہ، بے شک ہم جماعت عرب نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب لگاتے ہیں، اور ایک امیہ کا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم جماعت سابقہ کی کتابوں سے واقعات اخذ نہیں کرتی ہیں، امی ہیں، سابقہ سے سابقہ کی کتابوں سے اخذ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس سے اخذ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے وحی نازل فرمائی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ امیہ منسوب ہے القریٰ کی طرف، تو معنی یہ ہوا کہ ہم جماعت قریش مکہ مکرمہ کی طرف منسوب ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب لگاتے ہیں، اس لیے کہ اہل عرب میں کتابت بہت نادر اور نایاب تھی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور حساب سے مراد یہاں پر تاروں کی چال اور تاروں کا حساب لگانا ہے، معنی یہ کہ ہم تاروں کا حساب نہیں لگاتے اور نہ ہم لکھتے ہیں، بلکہ ہم مہینے کی تکمیل چاند کے دیکھنے پر کرتے ہیں، اگر چاند 29 کو نظر آ جائے فبہا، اور اگر چاند 29 کو نظر نہ آئے تو 30 دن کی تعداد مکمل کرتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ اگر تم پر چاند چھپ جائے، مشتبہ ہو جائے تو 30 دن کی گنتی مکمل کر لو۔ فرمایا شہر کذا او کذا، مہینہ ایسے یا ایسے ہوتا ہے، مہینہ ایسے یا ایسے ہونے سے مراد یعنی مرتن 29 و20 و مرتن 30، کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا يتقدم أي لا يتقدم المكلف رمضان بصوم
یوم ولا یومین۔ یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ کوئی انسان رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک دن یا اور 2 دن کے روزے نہ رکھے، بلکہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد روزے شروع کرے۔ 1-2 دن پہلے سے روزہ شروع نہ کرے۔ یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم فرمایا۔ اسی مضمون کی دوسری احادیث کریمہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا لا یتقدمن احدکم صوم رمضان بیوم ولا یومین۔ دوسری روایت میں ہے لا یتقدم الشہر بیوم ولا یومین۔ اور ایک دوسری اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقدم الشہر حتی تروا الہلال۔ اور ایک روایت میں ہے لا تقدموا قبل رمضان بصوم، کہ رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو تاکہ نفل روزے کا خلط فرض روزے کے ساتھ نہ ہو۔ اور علماء نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا استقبال روزے سے نہ کرو کہ رمضان کے ساتھ اختلاط ہو جائے۔ دراصل اس میں نصارہ کے طریقے سے روکنا ہے کہ نصارہ اپنے رائے فاسد سے جو روزے ان پر فرض تھے ان پر زیادتی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت امام بخاری نے یہاں پر پیش کی ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحییٰ ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی مسلم ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھیں الا ان يكون رجل كان يصوم صومه، ہاں اگر کوئی ان میں روزے رکھنے کی عادت کسی کی ہو فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو وہ اس دن بھی روزہ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ہر پیر میں روزہ رکھنے کی عادت ہے اور
یا جمعرات کو روزہ رکھنے یا جمعے کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، اب اگر جمعرات یا جمعے کا دن 28 یا 29ویں شعبان کو پڑا یا پیر کا دن 29ویں شعبان کو پڑا، تو اب وہ جس روزے کے رکھنے کا پہلے سے عادی ہے وہ اپنی عادت کے مطابق اس دن روزہ رکھے، اس کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں، اور 28 یا 29 شعبان کو نفلی روزہ رکھنے سے ممانعت، التباس سے بچانا ہے کہ اگر 29ویں یا 30ویں شعبان کو روزہ رکھے تو دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ شاید انہوں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اور انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، اور یہ ممانعت تنزیہی ہے، اور یہ نفلی روزے کے لیے ہیں، رہے قضا اور نظر کے روزے تو وہ ان دنوں میں بلا کراہت جائز ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں، باب قول اللہ عز وجل احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ ابتدائے اسلام میں روزے دار کے لیے سونے سے پہلے تک کھانے پینے اور مجامعت کی اجازت تھی۔ اگر سو گیا رات میں تو اب سونے کے بعد آنکھ کھلی تو اب نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت اور نہ مجامعت کی اجازت۔ اور بعض روایتوں میں یہ کہ یہ عشاء کی نماز تک اجازت تھی، تو دونوں میں تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد اکثر سونا ہوتا ہے، تو اس سونے کی تعبیر عشاء کی نماز سے کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا یا عشاء کی نماز نہیں پڑھی ویسی سو گیا تو اب اس کے بعد پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، نہ مجامعت کی اجازت تھی۔ ہاں، بعض صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء سونے کے بعد مباشرت وقوع میں آئی۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اس پر اور حضرت کعب ابن مالک بھی تھے، اس پر یہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت میں اپنا حال عرض کیا۔ تو یہ آیت کریمہ جو یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے پیش فرمائی ہے، یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر رمضان کی راتوں میں صبح صادق تک کھانے پینے اور مجامعت کی اجازت دے دی گئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام، کہ روزے کی راتوں میں
اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا. خیانت میں ڈالتی تھی، اس خیانت سے مراد وہ مجامعت ہے جو قبل اباحت رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی. اس کی معافی کا بیان فرما کر ان کی تسکین فرما دی گئی. فالآن باشروہم، تو اب ان سے صحبت کرو. صحبت کرو یہ امر اباحت کے لیے ہے کہ اب وہ ممانعت اٹھا دی گئی اور رمضان کی راتوں میں مباشرت مباح کر دی گئی. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو. دراصل اس میں ہدایت ہے کہ مباشرت نسل و اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے جس سے مسلمان بڑھیں اور دین قوی ہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو. کھاؤ اور پیو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ آیت کریمہ سرما ابن قیس کے حق میں نازل ہوئی. اس کا ذکر ابھی آتا ہے. پہلے آپ حدیث مبارک دیکھیے. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الرجل صائما. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن موسیٰ ابو محمد کوفی نے. انہوں نے روایت کی اسرائیل ابن یونس ابن ابی اسحاق سے. وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا ابو اسحاق سے. ابو اسحاق کا نام عمر ابن عبداللہ ہے. وہ روایت کرتے ہیں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کا اصول یہ تھا کہ اذا کان الرجل صائما فحضر الافطار، ان میں کوئی روزے دار ہوتا اور افطار کے وقت وہ افطار کا وقت آتا فنام قبل ان یفطر، اور وہ اتفاقاً افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو لم یأکل لیلتہ ولا یومہ، تو وہ رات کو کچھ نہ کھا سکتا تھا اور نہ دوسرے دن، حتیٰ یمسیا، یہاں تک کہ جب اگلے دن شام ہو جاتی تو یہ افطار کرتا. اللہ اکبر. یعنی اگر افطار سے پہلے نیند آ گئی اور اب افطار سے پہلے اگر نیند آ گئی تو رات بھر کچھ نہیں کھانا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے. اگلے دن شام کو جب سورج غروب ہوگا تو کھانا ہے.
وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ سِرْمَةَ الْأَنصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قیس ابن سرمہ انصاری روزے دار تھے. فلما حضر الافطار اتا امراتا، جب افطار کا وقت ہوا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور سوال کیا اعندکی طعام، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ قالت لا، انہوں نے کہا کہ نہیں. ولیکن انطلق فاطلب لک، لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے ڈھونڈ کر کچھ لاتی ہوں. وکان یومہ یعمل، اور قیس سارے دن محنت مزدوری کیا کرتے تھے، تھکے ماندے تھے. فغلبتہ عیناہ، ان کی آنکھ لگ گئی. فلما فجاءتہ امرأتہ، تو ان کی بیوی لوٹ کر آئیں. فلما رأتہ، تو جب دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں. قالت خیبا لک، تو انہوں نے کہا ہائے کیا برا ہو گیا. لیکن اب انہوں نے کچھ نہیں کہا چونکہ ٹائم نکل چکا تھا، سو چکے تھے، تو اب یہ ایسے ہی رہے. فلما انتصف النار، تو جب دوسرے دن دوپہر کا وقت ہوا تو غشی علیہ، ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی مارے بھوک کے. فذکر ذلک للنبی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے لوگو تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بھی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، تمہارے لیے حلال ہوا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب رہا یہ کہ حضرت قیس ابن سرمہ انصاری کا جو معاملہ تھا مجامعت سے متعلق نہیں تھا، ان کا معاملہ تو نہ کھانے سے متعلق تھا، اور اس آیت میں مجامعت کا ذکر ہے اور مجامعت کی اجازت دی گئی ہے. تو جواب یہ ہے کہ جب رمضان کی رات میں بیوی سے مجامعت جائز ہے تو کھانا پینا بدرجہ اولا جائز ہوگا. لیکن کھانے پینے کا جواز بطور مفہوم معلوم ہوا، تو اس کے بعد صراحتاً یہ حکم نازل ہوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، تاکہ صراحتاً یہ بات معلوم ہو جائے کہ اب معاملہ ان پر آسان ہو گیا، اور وہ ضرر جو قیس ابن سرمہ انصاری وغیرہ کے لیے واقع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. اور یہ آیت سے مراد آخر تک، یہاں تک کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود تک. فرماتی ہیں فَفَرِحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا، تو اس سے صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان بہت زیادہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ جو تنگی اور حرج تھا اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کو دفع فرما دیا. اور مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ پوری نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اس آیت سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ صبح صادق تک کھانا پینا جائز ہے تو مسلمانوں کے اندر بے پناہ خوشی، مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی. فَفَرِحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا، فرمایا قرآن نے وَنَزَلَتْ، فرماتے ہیں اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، فجر سے۔ یاد رکھیں کہ رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مباح فرمایا گیا۔ باب قول اللہ تعالی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ باب اس بارے میں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، من الفجر فجر سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس سے روزے کی آخری حد معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ مکمل کرنا ہے رات آنے تک، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بحالت روزہ کھانے پینے اور مجامعت میں سے ہر ایک کے ارتکاب سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ خیط من الخیط حتی یتبین لکم الخیط الابیض، تو خیط ابیض سے مراد صبح صادق کا اول وقت مراد ہے، اور خیط اسود سے مراد رات کا آخری کنارہ مراد ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جب رات کا آخری کنارہ اور صبح صادق کا اول کنارہ الگ الگ ہو جائے اور صبح صادق طلوع ہو جائے تو اب تمہارے لیے کھانا اور پینا جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ من الفجر یہ خیط ابیض کا بیان ہے، اور خیط اسود کا بیان جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ جب خیط ابیض سے مراد واضح کر دی من الفجر، اس سے معلوم ہوا کہ خیط اسود جو ہے وہ سواد لیل ہے، سواد لیل۔ فرمایا قرآن نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ من الفجر۔ من الفجر کا جو لفظ ہے، جو نظم ہے، یہ 1 سال کے بعد نازل ہوا یہ کہ جب لوگ روزے کا ارادہ کرتے تو اپنے ایک پیر میں سفید دھاگا باندھ لیتے اور دوسرے اور ایک کالا دھاگا باندھ لیتے، اور برابر کھاتے پیتے رہتے، بیوی سے مجامعت کرتے رہتے، یہاں تک کہ دونوں دھاگے بالکل ظاہر ہو جائیں۔ تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من الفجر، تب لوگوں نے جانا کہ یہاں پر خیطین سے مراد لیل و نہار ہے، اسود جو ہے وہ سواد لیل ہے، اور ابیض بیاض فجر ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانے پینے سے باز رہو اور مجامعت سے باز رہو، اور روزے کو مکمل کرو رات آنے تک۔ اور رات آنا کیا؟ غروب شمس۔ ہاں، اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دن میں بھی روزے کی نیت جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوئی کہ غسل جنابت فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے، اور صوم وصال کی نفی پر بھی اس سے دلیل، صوم وصال سے نفی بھی ثابت ہوتی ہے۔ فی البراء
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہے، اس باب میں حضرت براء ابن عازب صحابی رسول کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، لیکن چونکہ وہ پہلے گزر چکی ہے پہلے والے باب میں، اس لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا حشیم قال اخبرنی حسین بن عبد الرحمن عن الشعبی عن عدی بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى إقال أسود وإلى إقال أبيض فجعلت ما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذکرته له ذلك فقال انما ذلك سواد اللیل وبیاض النہار۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن منہال نے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حشیم ابن بشیر سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی حسین بن عبد الرحمن سلمی نے، انہوں نے روایت کی عامر ابن شرحبیل شعبی سے، وہ روایت کرتی ہیں عدی ابن حاتم صحابی رسول سے، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عدی ابن حاتم لما نزلت، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو عمدت الی اقال ابیض، فجعلت ما تحت وسادتی، تو وَإِلَىٰ إِقَالِ الْأَبْيَضِ، تو میں نے ایک کالی رسی لی اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا، ایک کالی رسی لی اور ایک سفید اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور پھر فَجْعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ، پھر میں انہیں رات میں دیکھتا رہا، ایک کالی رسی ہے اور ایک سفید رسی، دونوں کو دیکھتا رہا کہ جب دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں تو میں کھانے پینے کا وقت ختم سمجھ لوں، فَغَدَوْتُ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، لیکن رات میں ان کا رنگ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوا، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فَذَكَرْتُهُ لَهُ ذَلِكَ، تو میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا رسول اللہ، کالی رسی اور سفید رسی کا فرق تو دونوں میں ظاہر ہی نہیں ہوا، فقال انما ذلك سواد اللیل وبیاض النہار، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تو رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالی رسی سے مراد کالی رسی نہیں ہے، بلکہ رات کی تاریکی جو صبح کاذب ہے وہ مراد ہے، اور خیط ابیض سے مراد سفید رسی نہیں ہے، بلکہ مراد ہے دن کی سفیدی، صبح صادق،
सफ़ेद और काले डोरे का होना का मुमताज़ होना ये मुराद नहीं है। ये हदीस पाक आपने पढ़ी है और एक रिवायत में तो एक रिवायत में ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदी इब्ने हातिम ने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह मैंने खैत अबियद और खैत असवद को अपने तकिए के नीचे रख लिया था। तो फरमाया इन्ना विसादता का इज़ल अरीज़, तब तो तुम्हारा तकिया बहुत बड़ा है कि उसमें सुबह सादिक भी हो गई और सुबह काज़िब भी आ गई। एक रिवायत में ये है और एक रिवायत में ये है कि अदी इब्ने हातिम ने कहा, या रसूलल्लाह खैत अबियद खैत असवद से मुराद क्या दोनों दागे हैं? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नका लअरीज़ुल क़फ़ा इन अबसरतल खैतैनी, कि बेशक तुम तो चौड़ी गर्दन वाले हो अगर तुमने दोनों धागे देख लिए। और फिर कहा नहीं, बल हुवा सवादुल लैल व बयाजुन नहार व बयाजुन नहारी। तो इससे ये मालूम हुआ कि खैत असवद वो रात की तारीकी है और खैत असवद वो दिन की और सुबह सादिक की सफ़ेदी है। एक बात ये याद रखिएगा। अब एक बात यहाँ पर ज़रा काबिल गौर ये है कि हज़रत अदी इब्ने हातिम का ये बयान ये बताता है कि लम्मा नज़लत, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो ये इस लम्मा नज़लत अदी इब्ने हातिम कहते हैं। तो इससे ये लगता है कि अदी इब्ने हातिम ने इस्लाम पहले कबूल किया, हालांकि हज़रत अदी इब्ने हातिम का इस्लाम कबूल करना 9 या 10 हिजरी में था और रोज़ों की फ़र्जियत का नुज़ूल हिजरत के शुरू सालों ही में हुआ। तो ये कैसे फरमा रहे हैं कि लम्मा नज़लत, तो उसके कई जवाब हैं। अल्लामा आइनी ने फरमाया कि पहला जवाब ये है कि हो सकता है कि जो बाब की हदीस है ना, हत्ता ये, और उस आयत इस हदीस के तहत जो आयत करीमा हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबियद मिनल खैतिल असवद, इस आयत के हिस्से का नुज़ूल मुअख्खर हो फ़र्ज़ रोज़े के फ़र्ज़ियत के नुज़ूल से। मगर अल्लामा आइनी ने फरमाया वहाज़ा बईदुन जिद्दा। और दूसरा जवाब ये कि लम्मा नज़लत का मतलब ये कि लम्मा तोलियत अलैया इंदा इस्लामी, जब यह आयत करीमा मेरे सामने तिलावत की गई मेरे इस्लाम कबूल करने के वक्त में। और तीसरा माना ये कि लम्मा नज़लत का माना लम्मा बलगनी नुज़ूल आया, जब आयत का नुज़ूल मुझे पहुँचा तो मैंने 2 रस्सियाँ ली। और चौथा जवाब ये कि इसमें हज़्फ़ माना जाए, माना ये कि लम्मा नज़लत सुम्मा कदीम, तो जब यह आयत नाजिल हुई फिर मैं आया और मैंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के अहकाम सीखे, तो फिर मैंने जब ये सुना हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबियद मिनल खैतिल असवद, तो मैंने इसकी तायीद इससे होती है कि अदी इब्ने हातिम कहती हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाता वस्सियामा फ़क़ाल सल्लि कज़ा वसुम कज़ा फ़इज़ा ग़ाबतिश शम्स फ़कुल हत्ता यतबय्यन लकल खैतुल अबियद मिनल खैतिल असवद क़ाल फ़अख़ज़तु खैतैन इला आख़िरिही। अब दूसरा एतराज़ ये है कि कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम अल खैतुल अबियद मिनल खैतिल असवद, ये मिनल फज्र
اس کے بعد نازل ہوا، اور من الفجر یہ خیط ابیض کا بیان ہے، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ مراد یہ ہے کہ دن کی سفیدی رات کی تاریکی سے ممتاز ہو جائے۔ تو بیان کا مؤخر کرنا کیسے جائز ہو جائے گا، حالانکہ یہاں پر من الفجر یہ بعد میں نازل ہوا؟ تو جواب یہ کہ بیان تو پہلے موجود تھا، لیکن اس طور پر کہ سب لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے، بلکہ اس طور پر تھا کہ ان میں اکثر سمجھے یا بعض سمجھے، اور بیان کا اتنا واضح ہونا کہ ہر ایک کوئی اس پر مطلع ہو جائے یہ لازم نہیں ہے۔ اسی لیے صرف عدی ابن حاتم وغیرہ کا عدی ابن حاتم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور ورنہ خیط اسود کا اطلاق رات میں اور خیط ابیض کا اطلاق دن کے لیے شائع تھا، بیان کا محتاج نہیں تھا۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابن ابی حازم عن ابیہ عن سالم بن سعد قال وحدثني سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد قال انزلت كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر۔ اس حدیث کے راویوں میں ایک سعید ابن ابی مریم ہے، جو سعید ابن محمد ابن حکم ابن ابی مریم ہے، دوسرے ابن ابی حازم عبدالعزیز ہیں، چوتھے تیسرے ان کے والد ابو حازم ہیں، ان کا نام سلمہ ابن دینار ہے، چوتھے ابو غسان ہے، ان کا نام محمد ابن طریف ہے، پانچویں سال ابن سعد بن مالک ساعدی انصاری ہیں۔ فرماتے ہیں تحویل سند کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کی تخریج دو طریق سے کی ہے۔ ایک طریق یہ ہے کہ ابن ابی حازم سے تخریج کیے، اور دوسرے یہ ابو غسان سے، یعنی سعید ابن ابی مریم جو امام بخاری کے شیخ ہیں، انہوں نے اس کی تخریج دو شیخوں سے کی ہے، ایک ابن ابی حازم سے اور دوسرے ابو غسان سے۔ فرماتے تحویل سند کے بعد سال ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سال ابن سعد ساعدی بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے۔ وَلَمْ يَنزِلْ مِنَ الْفَجْرِ، اور ابھی اس وقت تک من الفجر نازل نہیں ہوئی تھی۔ فَكَانَ رِجَالٌ، تو کچھ ایسے لوگ تھے کہ جب روزے کا ارادہ کرتے تو ان میں کوئی اپنے پیر میں سفید دھاگا اور کالا دھاگا باندھ لیتا۔ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، اور وہ برابر کھاتا پیتا رہتا، جب تک کہ دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے، کھانا پینا بند نہیں کرتا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ بَعْدَ مِنَ الْفَجْرِ،
تو اس کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ نے من الفجر الفاظ نازل کیے، فَعَلِمُوا أَنَّهُ يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، تو اس سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد دن اور رات ہے، دن اور رات ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا۔ ہاں یاد رکھیے کہ سواد لیل مراد ہے خیط اسود سے، اور بیاض نہار مراد ہے خیط ابیض سے، مگر بعض لوگوں پر یہ بات واضح نہ ہو سکی تو وہ کھاتے رہتے، یہاں تک کہ دونوں سفید اور کالے داغے دیکھنے میں ممتاز نظر نہیں آتے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے من الفجر اس کا بیان نازل فرمایا۔